کوئی ایسی آئینی عدالت نہیں چاہتے جو سپریم کورٹ سے اوپر ہو۔ آئینی ترمیم کسی شخص یا حکومت کے لیے نہیں، 25 کروڑ عوام کے لیے ہوتی ہے۔ ترجمان JUI اسلم غوری کہتے ہیں ترامیم سے متعلق ہمارا 90% مسودہ تیار ہو گیا، جلد شیئر کریں گے۔ 25 اکتوبر سے پہلے آئینی عدالت کا قیام حکومت کا درد سر ہے، ہمارا نہیں۔ حکومت نے غلط اندازہ لگایا اور سمجھا مولوی سادگی میں مان جائیں گے۔ آئینی ترامیم ایسی ہونی چاہیے جو سب کو قبول ہو۔ لیٹسٹ سچویشن یہ ترامیم یا جو بھی ہے وہ کس پوزیشن میں ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ ترامیم والا سلسلہ ایک لمبے عرصے سے چل رہا ہے، اور جب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اس وقت آئی تھی تو وہ ایک عجیب صورتحال تھی کہ ہمیں بھی نہیں پتہ تھا کیا ہے اور کیا نہیں، بس یہ تھا کہ آپ نے تعاون کرنا ہے اور آپ ہمارے بڑے ہیں، اور یہ ہم اس پہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ہوا کہ وہ اچانک مسودہ جب ہمارے سامنے آیا، غالباً جمعے کی شب تھی، جمعرات کی رات تھی، اور جمعے کی شب تھی، ہفتہ اتوار میں انہوں نے پاس کرنا تھا، یہ ہم نے پاس کرنا ہے، اور ہم نے کہا کہ یہ رات بلاول صاحب آئے رات کو 12 بجے، تو انہوں نے کہا جی بس وہ اس کو دیکھنا ہے اور آپ نے کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا کیا کرنا ہے؟ بلکہ کا مسئلہ ہم نے کہا کہاں ہے؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ اتنے پتہ چلا کہ ہمارے پاس بھی ابھی 1 گھنٹہ پہلے کامران مرتضیٰ آئے، انہوں نے کہا جی میرے پاس ابھی 1 گھنٹہ پہلے پہنچا ہے۔ تو ہم نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے بلاول صاحب نے کہا میرے پاس بھی تھوڑی دیر پہلے ملا ہے۔ تو بلاول صاحب نے جو کچھ ان سے کہا، ہم نے جب دیکھا تو ہم نے کہا یہ تو دونوں ٹیلی نہیں ہو رہے، یہ تو دونوں، یہ آپ کا کچھ اور ہے، ہمارا کچھ اور ہے، تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ ہمیں خود سمجھنا، ان کو بھی سمجھ، وہ بھی پریشان ہو گئے سن کے۔ جب ہم نے کہا کہ آپ کے پاس، انہوں نے کہا یہ ہے، تو ہم نے کہا ہمارے پاس تو یہ ہے۔ پھر ہم نے کہا آپ کے پاس یہ ہے، انہوں نے کہا میرے پاس تو یہ نہیں ہے۔ تو اس پہ وہی پریشان ہو گئے۔ پھر اس پہ صبح میرا خیال بلاول صاحب 12 بجے آئے تھے، 3:30 بجے روانہ ہوئے۔ تو یہ آئین میں جو ترمیم ہوتی ہے یہ 25 کروڑ عوام کے لیے ہوتی ہے، یہ کسی شخص کے لیے نہیں ہوتی، یہ کسی پارٹی کے لیے نہیں ہوتی، کسی حکومت کے لیے نہیں ہوتی۔ اس پہ ہم نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا۔ جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ تو یہ تھا کہ جی آپ کا آئین کا آرٹیکل 8 جو ہے ڈسٹرب ہو رہا ہے، عوام کا جو بنیادی حقوق کا وہ ہے وہ واپس ہو رہے ہیں، ان میں پریشانی آ رہی ہے، اور بہت سی چیزیں، ججوں کو ٹرانسفر ہے، پھر ججوں کی ایج ہے۔ ہم نے کہا یار ججوں کی ایج کے اوپر جب پرویز مشرف کے دور میں غالباً 17 امینڈمنٹ میں ہم جب اس کو بڑھانا چاہے تو پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ شور کیا تھا، آج پیپلز پارٹی اس کی وکیل ہے، یہ ہے کیا سلسلہ؟ خیر ہم نے کہا دیکھیں جی فوجی عدالتیں تو ہم کس صورت نہیں کر سکتے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی ٹارگٹ ہو، ہم اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں جو سوال پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے پھر ہم نے ان سے معذرت کی، اور پھر اس میں بہت سی چیزیں ہم یہ نے کہا جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں۔ ہم نے اس میں دیکھا کہ جو ہو سکتا ہے والا کریں گے نا تو یہ سارا کھچڑی پک جائے گی، تو ہم نے کہا ہم اس کو پورے کو مسترد کرتے ہیں۔ پھر بلاول صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ اور ہم مل کے بناتے ہیں۔ تقریباً ہمارا اس وقت 90% مسودہ ہمارا تیار ہو چکا ہے، اور آج بھی میں نے جو کہا کہ میں بھی نہیں جا سکتا تو فائنل آج شاید ہو رہا ہوگا۔ تو اس کے بعد ہم اس کو پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر کریں گے، PTI کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اور ہو سکتا ہے ہم بار کونسلز کے ساتھ، عوام کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ آپ ایسی عدالت بھی نہیں میرا خیال چاہتے کہ جو سپریم کورٹ سے اوپر ہو اور سپریم کورٹ کو چیلنج کر دے؟ نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو آپشن مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے مسودے میں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا ہی ایک مخصوص بینچ ہو، کوئی حصہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے جو آئینی معاملات صرف دیکھیں۔ یہ ہماری ایک پروپوزل ہے کہ اگر آئینی عدالت پہ نہیں ایگری ہوتے ہیں سارے تو کم از کم ایک آئینی بینچ بن جائے اسی سپریم کورٹ کے 4 یا 5 ججز پہ مشتمل، جو ہر آئینی کیس کو وہی سنیں، اور ججز کی یہاں تعداد بڑھا دی جائے تاکہ عوام کے جو کیسز پینڈنگ پڑے وہ بھی چلتے رہیں سپریم کورٹ کے اندر ہی رہتے ہوئے، اور یہ بینچ گو کہ یہ چیف کے انڈر ہوگا۔ اب اس کی کیا پوزیشن ہوگی وہ ایک علیحدہ، پھر اس کے بھی کچھ جزیات دیکھنے پڑیں گے کہ ہم اس میں کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اور اس پہ آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ مان جائے گی؟ بہتر ماننا چاہیے ان کو، گورنمنٹ کو ماننا چاہیے، اور وہ تو علیحدہ بنانا چاہتے، اگر علیحدہ بنانا چاہتے ہوتے تو اب تک کر جاتے۔ کوئی طے ہوا ہے کوئی مولانا سے گورنمنٹ کا معاملہ طے ہو گیا؟ نہیں، جب طے ہوگا تو پھر ہم مسودہ کیوں بنا رہے ہیں؟ پھر ان کا مسودہ گو کے کر دیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر ہم کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ تو پھر جب یہ سارا پروسیس ہے اپنے اعتماد میں بھی لینا ہے، پھر SCO کانفرنس بھی آ گئی، تو پھر یہ تو 25 کے بعد چلا جائے گا معاملہ؟ کوئی وہ تو نہیں آپ کے ذہن میں تو نہیں ہے کوئی کہ 25 سے پہلے کرنا ہے، جو کہ گورنمنٹ کے ہے، آپ کے تو نہیں؟ نہیں، یہ ان کا ہیڈک ہوگا، ہمارا تو کوئی ایسا نہیں۔ ہم دیکھیں جیسے یہ شریعت اپیلیٹ کورٹ ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے نا۔ آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہے، چل رہی ہے۔
اس طرح بھی چل سکتا ہے کچھ. اور وہ تو سپریم کورٹ کے انڈر ہے ساری جی. شریعت, اس طرح تو اسی طرح یہ بھی ہوگی. اس طرح بھی ہو سکتا ابھی تک آپ کا کیا کسی سے کوئی حکومت سے آئینی ترمیم پر کچھ طے ہوا ہے؟ نہیں, بالکل ابھی تک کچھ طے نہیں ہوا, کوئی چیز طے نہیں ہوئی. ایک بات تو میں آپ کو کلیئر کر دوں, کوئی بھی حکومتی عہدہ, کوئی بھی آئینی عہدہ, کوئی چیز بھی ہماری حکومت کے ساتھ نہیں طے. ہم صرف اور صرف اپنے پرنسپل سٹینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ آئینی ترمیم ہے اور وہ سب کے لیے ہے اور وہ ایسی ہونی چاہیے کہ سب کو قابل قبول ہو. آپ کو لگتا ہے یہ حکومت نے پچھلی دفعہ مس کیلکولیشن کی ہے آپ کے متعلق, JUI کے متعلق؟ انہیں خیال تھا کہ میرا خیال ہے آرام سے آپ مان جائیں گے, اور بغیر مسودے کے بھی پہلے آپ کو کہتے رہے. جو بات آپ کر رہے ہیں سارے دوست اسی طرح کی بات کر رہے ہیں. تو کیوں انہوں نے آپ کو ایزی کیوں لیا کہ یہ آرام سے مان جائیں گے اور کوئی گل ہی کوئی نہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ دیکھیں, ہم تو ایک چیز تو ان کو پتہ ہے, ہمارے پرنسپل سٹینڈ کا تو پتہ ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنے, اور ہم نے کہا کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے. اور ان کی کیا حکمت عملی تھی واللہ, وہ کیا سمجھتے تھے, اس کو سمجھتے ہوں گے کہ مولوی لوگ ہیں, سادہ لوگ ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, لیکن ہم تھوڑا بہت قانون اب جان گئے.